सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر علیہ السلام کی زندگی بھرپور ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے۔ آپ نے علم حدیث کو، علم فقہ کو، علم تفسیر کو اور علم کلام اور جتنے بھی یہ اسلامی علوم تھے اس میں مختلف شاگردوں کو تیار کیا اور ان کو اس طرح سے تیار کیا کہ اپنے زمانے میں وہ اتنے مایہ ناز اور عالم تھے اس فن کے کہ کوئی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک واقعہ فقط عرض کروں گا امام محمد باقر السلام کا علمی حوالے سے، کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حشام بن عبد الملک نے آپ کو شام کی طرف بلایا تو جب آپ شام جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک غار کی طرف جا رہے ہیں، بڑا مجمع لگا ہوا ہے وہاں پہ۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں پہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا راہب ہے، بہت بڑا نیک پرہیزگار شخص ہے، عیسائی ہے راہب، وہ اس غار میں رہتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ باہر نکلتا ہے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ لہٰذا لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو جب معلوم ہوتا ہے تو اس ٹائم پر آتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے واعظ و نصیحت سے مستفید ہوتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے، امام کے سر پر کپڑا تھا، تو جیسے ہی وہ راہب باہر نکلتا ہے ایک نگاہ پورے مجمع پر ڈالتا ہے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں۔ جب امام باقر علیہ السلام پر نظر پڑی ان کی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی الگ شخصیت ہیں، کوئی الگ انسان ہیں۔ آپ کے چہرے سے روب اور دبدبا امامت کا اس کو نظر آیا۔ بہرحال وہ بھی خود بھی روحانیت میں مشغول تھا تو امام کی روحانیت کا بھی ان پر اثر ہوا، تو اس نے سوال کیا کہ سب کو چھوڑ کر امام سے مخاطب ہوا، کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم عیسائیوں میں سے ہیں یا مسلمانوں سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ایک فرد ہوں۔ تو پھر عیسائی نے یہ پوچھا، اس راہب نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ مسلمانوں کے علماء میں سے ہیں یا مسلمانوں کے نادان افراد میں سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نادان افراد سے نہیں ہوں۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے سوال کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں، یا یہ کہ میں آپ سے سوال کروں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے سوال کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ تو اس نے ایک سوال کیا اور کہا کہ یہ ذرا بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے اور وہاں پر جو ہے غذا کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، پینے کی چیزیں جو ہے پئیں گے، لیکن ان کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے؟ تو امام السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل، دنیا کے اندر ایسی مثال موجود ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کے باوجود رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب بچہ اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کو غذا ملتی ہے ماں کے شکم میں، لیکن اس کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام کا جب یہ سوال سنا اس نے تو امام سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ علماء سے نہیں ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں علماء سے نہیں ہوں، میں نے کہا کہ میں نادانوں سے نہیں ہوں۔ تو ایک دوسرا سوال پوچھا کہ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہشت میں جب لوگ جائیں گے اور وہاں پر جو ان کو غذا ملے گی، جو ان کو کھانا ملے گا، جو فروٹ پھل جو ان کو ملیں گے، ان کو جب کھائیں گے ان غذاؤں کو تو ان غذاؤں میں کمی نہیں ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کسی غذا کو کھائے اور کم نہ ہو؟ کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے کہ اس چیز سے لیا جائے لیکن وہ چیز کم نہ ہو؟ امام نے فرمایا کہ بالکل دنیا کے اندر ایسی مثال موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آگ ہے، اگر ایک جگہ آگ جل رہی ہو، اس سے ہزاروں چراغ بھی جلائے جائیں تو پھر بھی اس آگ میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے چند سوال اور پوچھے اور کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ صبح یعنی نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے، نہ اس کو رات میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو دن میں اس کو حساب کیا جاتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا وقت ہے، وہ وقت وہ ہے کہ جب طلوع فجر کے بعد، یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نماز کا، یہ وہ وقت ہے کہ جس کا حساب نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت جتنے بھی لوگ اگر بیمار ہیں، اگر
بیماری کی وجہ سے ان کے جسم میں کوئی پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو اس وقت میں ان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور ان کو آرام ملتا ہے۔ تو وہ تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اب آپ سے، قسم ہے خدا کی، میں اب آپ سے وہ سوال کروں گا کہ آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم مطمئن ہو جاؤ، تم نے جو قسم کھائی ہے، تم نے غلط قسم کھائی ہے، اور تمہیں میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ دو ایسے بچے ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، دو بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں اور جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مرے ہیں، لیکن ایک کی عمر جو ہے وہ 150 سال تھی اور دوسرے کی عمر 50 سال تھی، تو یہ کون ہے آپ بتائیے۔ تو امام السلام نے فرمایا کہ یہ دو بہن بھائی ہیں کہ جو اکٹھے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام تھا عزیر اور اس کی بہن کا نام تھا عزیرہ، یہ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ جب یہ 25 سال کے ہوئے تو عزیر اپنے خچر پر سوار تھا اور گزر رہا تھا ایک مکان سے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ مرے ہوئے تھے، پہلے سے ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ پروردگار تم ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کرو گے، ان مردوں کو کیسے زندہ کرو گے؟ تو پروردگار عالم نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، اس کا جو خچر تھا اس پر بھی وہ بھی مر گیا، یہ دونوں مر جاتے ہیں۔ پھر 100 سال کے بعد عزیر زندہ ہوتا ہے خدا کے حکم سے، اور اس کا جو خچر تھا وہ بھی زندہ ہوتا ہے، اور وہ جو ان کے ساتھ کھانا تھا جناب عزیر کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح سے صحیح و سالم تھا جیسے پہلے دن تھا۔ 100 سال تک وہ بالکل صحیح و سالم کھانا رہتا ہے۔ تو جب عزیر زندہ ہوتے ہیں تو اپنے خچر پر سوار ہو کر اپنے گھر آتے ہیں، تو جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اس کی جو بہن تھی عزیرہ، انہوں نے اس کو نہیں پہچانا، یعنی اس وقت ان کی بہن کی عمر تھی 125 سال اور عزیر کی عمر تھی 25 سال، جیسے وہ 100 سال پہلے تھے جوان، اسی طرح سے وہ جوان رہے۔ تو اس کی بہن نے نہیں پہچانا، حتیٰ کہ عزیر کے جو بچے تھے وہ بھی بڑے ہو گئے تھے، ان کے پھر بچے پیدا ہوئے، یعنی ان کے پوتے اور ان کے نوازے پیدا ہوئے، تو وہ بھی ان کو نہیں پہچان رہے تھے۔ تو جب انہوں نے وہاں پر غیر گفتگو کی اور اپنے بہن سے گفتگو کی اور اس زمانے کی باتیں کی جس زمانے میں یہ دونوں 25 سال کے تھے یا اس سے پہلے کے، تو وہ جو ان کی بہن تھی وہ پریشان ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک شخص تم کون ہو کہ تم وہ باتیں کر رہے ہو کہ جو میرے بچپنے کی باتیں ہیں یا میری جوانی کی باتیں ہیں، تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا بھائی عزیر ہوں۔ اور اس طرح سے واقعہ ہوا کہ پروردگار عالم نے میرے اوپر جو ہے وہ موت کو طاری کر دیا اور میرا خچر بھی مر گیا، اور اب ہم 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں اور تمہاری خدمت میں ہیں۔ تو اس کے بعد عزیر اور عزیرہ 25 سال اور زندہ رہے، اور ایک ہی دن ان کا انتقال ہوا، اور اسی وجہ سے جب انتقال ہوا تو ان کی بہن کی عمر تھی 150 سال اور ان کی عمر تھی 50 سال۔ تو اس طرح سے امام علیہ السلام نے جو واقعہ بیان کیا تو وہ پریشان ہو جاتا راہب اور گھبرا جاتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نے ایسے آدمی کو یہاں پر لائے ہو جو بہت علم رکھنے والا ہے، لیکن تم نے مجھے رسوا کرنے کے لیے اس کو سامنے لے کر آئے ہو۔ لیکن جب بہرحال امام علیہ السلام کا علم ظاہر ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا، تو یقیناً بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے اور اس کا چرچا دمشق تک پہنچا اور عبد الملک تک پہنچا۔ تو بہرحال یہ امام کا علم تھا کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے علم کو ظاہر فرمائی۔ لیکن یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی ان واقعات کے ذریعے سے ہم امام کا علم ظاہر کر رہے ہیں کہ امام کا علم کتنا تھا۔ اس سے ایک نقطہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ ائمہ کے جو فرامین ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، جو انہوں نے رہنمائیاں بیان فرمائی ہمارے لیے، ان رہنمائیوں کی، ان احادیث کی اہمیت اور قدر و قیمت ان واقعات کے سننے کے بعد ہمارے لیے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ان پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، یا یہ کہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو علم تھا وہ خدا کی طرف سے تھا، لہٰذا ان کا ہر بیان، ہر جملہ، ہر لفظ جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے وہ بہت بڑا قیمتی ہے اور بہت بڑا وہ اہم ہے، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کو ہمیں لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی رہنمائی، ان کا علم، ان کا بیان ہمارے لیے یقیناً راہ گشا ہے اور ہمارے لیے ترقی کا سبب ہے۔ لہٰذا ائمہ کے علم کو
بیان کرنا اور ان کی علم کی عظمت کو بیان کرنا یقیناً مفید ہے آج کے زمانے میں بھی. آج بھی ہم جب ان کے علم کو بیان کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیانات کی قدر و منزلت ہمارے سامنے ظاہر ہو، تاکہ ہم کو بھی زیادہ ایمان ہو اس کے اوپر، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے نوجوانوں کا ایمان مضبوط ہو، اور دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ ذوات مقدسہ کتنی اعلیٰ تھیں، کہ جن کا علم اس قسم کا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی انسان ان حقائق کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس زمانے میں انہوں نے ان حقائق کو بیان کیا ہے اور لوگوں کی ہدایت کی ہے.